صبح سے دوپہر ہو چکی تھی، سب ہسپتال میں جمع تھے، جبکہ گھر کی عورتیں اللہ کے روبرو ہو کر اسرا کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ نرمین اور رحمہ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے جب سے انہیں پتہ چلا تھا کہ اسرا کے ساتھ جو ہوا۔ فردان اور کبیر ایک بار بھی کل رات سے گھر نہیں آئے تھے، جبکہ رضوان خانزادہ اور رحمان خانزادہ داجان کو لے کر خان حویلی واپس آئے تھے، انہیں چھوڑنے ان کی طبیعت کی وجہ سے جو رات سے ہسپتال میں رہتے خراب ہونے لگی تھی۔ داجان اپنے کمرے میں تھے جب نرمین ان کے لیے گرم دودھ لے کر آئی۔ داجان آپ جاگ رہی ہیں؟ نرمین نے دروازے پر دستک دیتے پوچھا تو داجان اٹھ پڑے۔ جی بیٹا آ جائیے، ہم آپ کے لیے دودھ لے کر آئے ہیں، کل سے آپ نے کچھ نہیں کھایا، اگر کچھ کھائیں گے نہیں تو آپ کو اور آپ سے جڑے باقی سب لوگوں کو ہمت کیسے ملے گی؟ وہ پیار سے نظریں نیچے کی انہیں سمجھا رہی تھی، جب داجان بھی نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے جو انہیں اور باقی سب کو سنبھالنے میں لگی تھی۔ داجان نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو اس نے بھیگی نظریں اٹھائیں۔ آپ نے کچھ کھایا یا بس سب کا خیال رکھنے میں سارا وقت گزار دیا؟ داجان نے پوچھا تو وہ ان کی گود میں سر رکھ کر شدت سے رو دی۔ داجان نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، جبکہ اسے یوں ضبط ہوتے دیکھ انہیں آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، جسے بہت مشکل سے انہوں نے صاف کرتے چھپایا۔ داجان ہماری چھوٹی بہن ہے، ہم برداشت نہیں کر پا رہے، اس کی حالت کا سنتے ہم ٹوٹ رہے ہیں۔ اس معصوم نے کیسے برداشت کیا ہوگا سب؟ یہ کیسی اذیت سے دوچار ہو گئی ہے وہ؟ اس نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، تو پھر آج اس کے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا؟ وہ شدت سے آنسو کے سنگ کہتی اٹکنے لگی تھی جب داجان نے اس کا سر اٹھاتے اس کے آنسو پونچھے۔ ہم جانتے ہیں بیٹا، ہم سب کی گڑیا سب سے معصوم ہے، اس نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، لیکن اللہ آزمائش میں تو اپنے محبوب بندوں سے ہی لیتا ہے نا، یہ اس کی آزمائش اور اس کی قسمت تھی۔ آپ سب کو مضبوط ہونا ہے، ان کے لیے انہیں سنبھالنا ہے، انہیں سمجھانا ہے کہ اگر ایک دن زندگی میں برا آئے گا تو اپنی زندگی کو ہی برا نہیں سمجھنے لگتے، بلکہ آزمائش سے گزر کر اگر اس پر صبر کر لیا جائے تو باقی آگے کی ساری زندگی ہمارا رب ہمیں اس صبر کے پھل کی سو انعام میں دے دیتا ہے۔ نرمین نے نم آنکھوں سے سارا اس بات میں ہلایا تھا جب وہ انہیں دودھ کا گلاس تھماتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ باہر آئی تو ایک ملازمہ اس کے پاس آئی۔ سردارنی صاحبہ، وہ بڑے سردار حویلی آ گئے ہیں اور اپنے کمرے میں گئے ہیں، خالص پٹھانی لہجے میں بولی۔ نرمین سر اسبات میں ہلاتے اسے جانے کا اشارہ کرتے ایک نظر اوپر کی طرف دیکھتے کچن میں گئی۔ وہ جانتی تھی کبھی جب بھی تھکا ہوا ہوتا تھا بلیک کافی پیتا تھا، جلدی ہاتھ چلاتی، فی الحال وہ بلیک کافی لیتے اوپر گئی تھی۔ تھوک نکلتے اس نے دروازہ کھولا، اندر قدم رکھتے نظر چاروں طرف گھمائی، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ سامنے دیکھا تو اس کا والیٹ اور گاڑی کی چابیاں سائڈ ٹیبل پر موجود تھی، جس کا مطلب تھا وہ یہی ہے۔ وہ دروازہ لاک کر دی، اسٹڈی روم کا دروازہ کھول گئی۔ اس نے قدم اندر رکھا تو چاروں طرف نیم اندھیرا سا تھا، کیونکہ ٹیبل پر رکھا واحد لیمپ جل رہا تھا۔ اسٹڈی روم زیادہ بڑا نہ تھا، تینوں دیواریں بک شیلف سے سجی تھی، جہاں دنیا جہاں کی کتابیں موجود تھی، جبکہ بیچ میں ایک ٹیبل رکھی تھی، ساتھ ایک سنگل صوفہ رکھا تھا جس پر کبیر خانزادہ بیٹھا ہوا تھا۔ بلیک ٹراؤزر، ٹی شرٹ لیس، بال بکھرے سے تھے جن میں ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ شاید کچھ دیر پہلے ہی شاور لے کر نکلا ہے۔ چہرہ پیچھے کی جانب ڈلکا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھی، چاروں طرف نیم اندھیرا تھا۔ نرمین سمجھ نہ سکی وہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے۔ ہاتھ میں کافی تھامے وہ بلٹی، کیونکہ وہ کبیر کی حالت اچھی طرح سے سمجھ سکتی تھی، اس لیے اسے تانگ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ جب کبیر کی آواز سے اس کے قدم تھمے۔ رکو! نرمین نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، لیکن وہ ویسے ہی بیٹھا تھا، اس کے جسم میں کوئی جنبش نہ دیکھی تھی، لیکن اس کی آواز میں اندازہ ہو گیا تھا وہ جاگ ہے۔ وہ بلٹی، لیکن سمجھ نہ آیا کرے کیا۔ جب کبیر نے سر اٹھایا اور آنکھیں کھولتے اسے دیکھا، جو گہری نیلے رنگ کے سوٹ میں دوپٹہ اچھی طرح سے کندھوں پر پھیلائے، آدھے بالوں کو کیچر میں باندھے، دھولے منہ کے ساتھ اس کے سامنے کافی کا مانگ لیے کھڑی تھی، جہاں وہ کبیر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ نرمین خاموشی سے اس کے قریب گئی اور ٹیبل پر کافی کا کپ رکھا۔ وہ ہم آپ کے لیے کافی لے کر آئے تھے، آپ تھک گئے ہوں گے، آرام کریں، بیٹھو۔ نرمین کی بات بیچ میں کاٹتے کبیر نے حکم دیا تھا۔ جب نرمین اس کی سرد آواز اور اجنبی لہجہ سن ٹھہری اور پھر اس کی کائی سی گہری آنکھوں پر غور کیا جو حد درجہ تک لال ہو رہی تھی، شاید رات بھر جاگنے اور تھکن کے باعث۔ اس کی آنکھیں دیکھ نرمین کو خوف سا آیا تھا، لیکن اس کے بات پر غور کرتے نرمین جہاں وہاں دیکھنے لگی، جیسے بیٹھنے کی جگہ تلاش کر رہی ہو، جبکہ اس روم میں صرف ایک ہی صوفہ تھا جس پر کبیر خانزادہ
خود بیٹھا تھا۔ نرمین کو یہاں وہاں دیکھتے کبیر نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ کھینچا تو وہ اسی صوفے پر کبیر پر گری۔ کبیر نے اسے کمر سے تھاما، جس کا دل اچانک اس حرکت پر رکا تڑکا تھا۔ وہ آنکھیں باڑے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ کبیر کے رویے سے اسے ایک عجیب سا ڈر لگ رہا تھا۔ نیم اندھیرے میں کبیر نے اس کا چہرہ دیکھا جو چاند کی طرح چمک رہا تھا، جبکہ چہرے پر خوف کے ہلکے ہلکے تاثرات دیکھ کر کبیر کے چہرے پر بلا کی سرد مہری ٹھہری تھی۔ اپنی انگلیوں سے اس کے چہرے پر آتی لٹو کو پکڑتے کبیر نے اسے مزید قریب کیا۔ تمہیں پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ کبیر کی نظریں اپنے ہاتھ میں تھامے اس کی لٹ پر تھی، جبکہ چہرہ اور لہجہ دونوں سنجیدہ تھے۔ نرمین نے تھوک نگلا لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ زرگام خانزادہ نے میری بہن کو اپنی نفرت کی بین چڑھا دیا۔ کبیر کے چہرے پر سمجھنے سے بھی کوئی تاثر سمجھ نہ آیا نرمین کو، جبکہ آواز بہت دھیمی سرد سی تھی۔ ہاتھ ابھی تک نرمین کے لٹ کو سنوار رہے تھے۔ وہ شروع سے اس کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ میں اس کا بھائی ہونا محسوس کر سکتا ہوں اس لیے، لیکن وہ کبھی اپنی زبان سے مجھ سے نہیں بولی۔ کبیر نے نظریں اس کے لٹو سے ہٹا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جو نم تھی، شاید وہ اسرا کی ہر تکلیف کو جانتی تھی۔ کبیر نے سپاٹ چہرہ لیے اس کے ہونٹوں کے نیچے چھپے اس تل کو دیکھا تو اسے انگوٹھے سے سہلانے لگا۔ میں ہمیشہ اس سے پوچھتا تھا، گڑیا تم خوش ہو؟ اور وہ ہمیشہ کہتی تھی، جی لالا میں بہت خوش ہوں۔ وہ ٹھہر کر دھیمی آواز میں ہر لفظ کہہ رہا تھا۔ کبیر کی نظریں اس کے دل پر جمی تھی، جبکہ نرمی کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر کبیر کے ہاتھ پر گرا، لیکن کبیر نظر انداز کرتے اس دل کو ہی دیکھتا رہا، سہلاتا رہا۔ اور کل اس کے ہر رویے سے مجھے لگا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ سب ٹھیک ہے؟ اس نے پھر وہی جملہ دہرایا کہ جی لالا سب ٹھیک ہے۔ کبیر ہلکا سا مسکرایا۔ درد بڑی مسکراہٹ تھی، لیکن پھر ہونٹ سکڑ گئے، نظریں اسی دل پر جمی تھی۔ میں اسے روکنا چاہتا تھا کیونکہ کل میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ واپس جائے اور اسے رکنا چاہیے، لیکن زرگام خانزادہ نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ کبیر نے نظر اٹھا کر اس کے نظروں میں دیکھا جو اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر اس کے چہرے سے بال سنوارتا وہ اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کر گیا، جسے دیکھ نرمین نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی، لیکن کبیر اگنور کرتے انہیں ایک ہاتھ سے آہستہ آہستہ سنوارنے لگا۔ اسے اپنے ساتھ لے گیا، اس کا محافظ بن کر، لیکن پھر نفرت کی آگ میں جلتے اس نے میری معصوم بہن کو بیچ سڑک پر اکیلے تنہا چھوڑ دیا۔ جو کوئی کسی دشمن کے ساتھ نہیں کرتا، اس نے وہ میری بہن کے ساتھ کر دیا، صرف اس لیے کیونکہ وہ میری کبیر خانزادہ کی بہن ہے۔ کبیر نے پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس بار اس نے پلکیں نہیں جھپکائی۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا کہ اس کی آنکھوں کو دیکھ نرمین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تمہیں پتہ ہے، اگر مجھے پتہ ہوتا کل رات کہ وہ میری بہن کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے تو میں زمین آسمان ایک کر دیتا، لیکن اسے نہ جانے دیتا۔ یہ الفاظ کبیر نے نرمین کی آنکھوں میں دیکھا کہے تھے، جسے دیکھ نرمین نے تھوک نکلتے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کبیر کے رویے سے ڈر کے مارے نرمین کی سانسیں رک رہی تھی۔ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم سب جانتی تھی اسرا اور زرگام کے تعلقات کے بارے میں۔ سیدھے ہاتھ سے اس کی کمر کو تھامے وہ الٹا ہاتھ سے اس کے بال سنوارتا سرد نظریں اس کے ہونٹوں پر جمائے بولا، جبکہ اس کے الفاظ سن کر نرمین سن رہ گئی تھی۔ پلکوں کو بنا جنبش دیے وہ اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کے ہونٹوں سے نظریں ہٹاتا اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کئی لمحے گزر گئے، وہ یوں ہی سرد نظروں سے اسے دیکھتا رہا، جبکہ نرمین نم آنکھوں کو جھپکتی الفاظ تلاش کرنے لگی۔ ہاں ہم وہ اسرا، وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی، جب کبیر نے اس کی تھوڑی تھامش۔ میں نے تم سے پوچھا تھا نا، اگر تم مجھے بتا دیتی تو میں اسے روک لیتا، وہ اس زرگام کے ساتھ نہ جاتی، اس کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا، آج وہ اس تکلیف سے نہ گزر رہی ہوتی، اس کی زندگی میں یہ دن نہ آتا۔ کبیر نے سرد لہجے دھیمی آواز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کے ایک لفظ ادا کیا تو نرمین کی آنکھوں میں تیزی سے آنسو جمع ہوا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا تھا نا، مجھ سے کبھی کچھ مت چھپانا، میں سب برداشت کروں گا، لیکن یہ حرکت برداشت نہیں کروں گا نرمین کبیر خانزادہ۔ اس کے کان کے قریب جھکتا ابھی بھی سرد لہجے اور دھیمی آواز میں بولا تھا کہ نرمین کے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں لوگوں پر اعتبار بہت ڈر کر کرتا ہوں، اور تم پر دل و جان سے کیا ہے، میرا مان کبھی مت توڑنا۔ اس کے کان کے قریب دھیمی سرگوشی کرتا وہ سپاٹ لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ گرفت حد درجہ سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ہاں ہم آپ کو بتانا، وہ اٹکتی کانپتے الفاظ جوڑنے لگے، جب وہ اس کی بات بیچ میں کاٹ گیا۔ مجھے نہیں سنا، تم مجھے کیا بتانا چاہتی تھی؟
اور کیا نہیں، میں صرف اتنا جانتا ہوں، اگر تم مجھے بتا دیتی تو شاید آج وہ نہ ہوتا جو ہو گیا۔ اس کی دھیمی سرگوشی نما آواز، اس پر ظلم، اس کے الفاظ نرمی کی سانسیں باندھ کر رہے تھے۔ ہمیں معاف کر دے۔ نرمین کے الفاظ سنتے کبیر نے چہرہ اٹھا کر ماتھے پر بات ڈالی، اسے دیکھا۔ کس بات کی معافی جانم؟ تمہیں تو سب معاف ہے۔ اس کی بات سنتے نرمین نم آنکھیں لیے نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن آئندہ کبھی خود پر بھروسہ کرنے کا مت کہنا، یہ نہیں ہو پائے گا مجھ سے۔ وہ پھر اس کے چہرے سے لٹے سنوارنا اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، جو ساکر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہان، ہم نے آپ سے کچھ جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ دبی دبی آواز میں احتجاج کرتی ہوئی بولی تھی۔ آنکھوں سے لگاتار موتی ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ تم نے کچھ بھی نہیں بولا تھا جانم، میں پوچھتا رہا تم سے، تم نے کچھ نہیں بولا۔ تم نے یہ نہیں کہا کہ ہان اسے روک لے، وہ ہوش نہیں ہے وہاں۔ تم نے مجھ پر بھروسہ ہی نہیں کیا۔ تم نے کہا کہ وہ اس کا شوہر ہے، وہ اسے کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور کرنا اس کا فرض ہے۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تھا، تمہیں لگا تم خود بہتر سمجھتی ہو، اس لیے مجھے بتانا تک ضروری نہیں سمجھا۔ کبیر نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو تھامتے انہیں سہلاتے سخت لہجے میں بولا، لیکن اندر سے انداز میں بے تحاشا نرمی تھی کہ نرمی نے شکوہ کے نگاہوں سے دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہان، ہمیں آپ پر پورا یقین ہے، وہ احتجاجاً بولی تو اچانک کبیر نے اس کی گردن میں ہاتھ دیے، اس کا ماتھا اپنے ماتھے سے ٹکایا جس پر وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہنے سے یقین ظاہر ہوتا ہے؟ وہ گھرایا تھا اس کی بند آنکھوں کو دیکھ۔ تم مجھ پر یقین کرتی تو میں مانتا۔ وہ اپنی ہری آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے بولا تھا، جبکہ گردن پر گرفت سخت تھی، لیکن اتنی نہیں کہ اسے تکلیف ہوتی۔ ہان، ایک بار آرام سے ہماری بات سن لے، ہم آپ کو سب بتاتے ہیں۔ وہ اپنی گردن پر رکھ کے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی بولی تو کبیر جھٹکے سے اس کی گردن آزاد کر گیا۔ کچھ نہیں سننا مجھے نہیں سننا۔ تم نے کیوں چھپایا؟ تم کیوں خاموشی؟ تم کیوں نہیں بولی؟ کیونکہ یہ سب اب گزر چکا ہے۔ ہاں، تم نے نہیں بتایا، میں نے نہیں روکا۔ وہ چلی گئی، اس ذلیل انسان کے ساتھ وہ سب برباد ہو گیا۔ وہ داڑھا تھا کہ نرمین اس کی داڑھ پر کانپتی آنکھیں میچ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے زرگام کے ساتھ، وہ میرے لیے فردان کی طرح ہی تھا، لیکن جس دن اس نے تم پر نظر رکھی، میری بچپن کی منگیتر پر نظر رکھی، میرے دل میں اس کے لیے شدید نفرت بڑھ گئی۔ وہ سرد آواز میں بولا تھا، وہ بے وقوف انسان بچپن سے ہی ایسا ہے، اسے لگتا ہے جو کبیر کو ملتا ہے وہ اسے بھی ملے۔ وہ میری چیزیں دیکھ کر ہمیشہ حسد کا شکار ہوتا تھا، اسے بچپن سے وہی چاہیے ہوتا ہے جو میرے پاس ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ اسے پسند آ جاتا ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ میرے پاس ہوتا ہے۔ وہ بچپن سے اسی غلط فہمی میں رہتا آیا ہے کہ کوئی اسے پیار نہیں کرتا، سب مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور آج مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ میں غلط تھا۔ یہ جانتے ہوئے کہ وہ بچپن سے مجھ سے ان باتوں سے چڑ کھاتا ہے، میں اسے مزید چڑھاتا تھا، اور یہی آج میری سب سے بڑی غلطی بن گئی جو اس کے دل میں میرے لیے نفرت کی آگ بڑھا گئی۔ اتنی نفرت کی اس نے میری بہن سے اس بات کا بدلہ لے لیا، اسے اتنے مہینوں سے تکلیف میں رکھا جس سے وہ اندر ہی اندر برداشت کرتی رہی ہوگی۔ زرگام خاندادہ ہمیشہ سے ہی ایک بیوقوف انسان تھا، اسی لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بہن کی شادی اس ذلیل انسان کے ساتھ ہو، لیکن یہ ان سب نے مل کر کیا ہے اور میں کسی کو نہیں بخشوں گا، کسی ایک کو بھی نہیں۔ اس کی باتیں سن نرمین نم آنکھوں سے دیکھتی اس کے گال پر ہاتھ رکھنے لگی، جب کبیر نے دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ نہیں نرمین، جو میری بہن کے ساتھ ہوا وہ کوئی چھوٹی بات نہیں، وہ زندگی اور موت کے بیچ اٹکی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اور میرے دل میں ہمیشہ یہ کسک رہے گی کہ تم جانتی تھی اور تم نے مجھے نہیں بتایا۔ اگر تم مجھے بتا دیتی تو میں اسے روک لیتا اور اس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ اس کی باتیں سن نرمین گہرے شوق کی صورت میں اسے دیکھنے لگی، کیا واقعی اس نے بڑی غلطی کر دی تھی؟ ہاں، وہ ہماری بہن ہے، اب سے زیادہ ہم نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے، ہم اس کے قریب رہے ہیں، اس سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسے سمجھانے کی حد بولی، اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی کبیر کی بے روحی اور اس کے الفاظ۔ تم ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی ایسا ہو گیا کیونکہ تم نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا، لیکن تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا تھا، ڈیم اٹ، کہ تم مجھ سے میری بہن کے متعلق اتنی بڑی بات چھپاؤ۔ اس نے نرمین کے دونوں کلائیں سختی سے اپنے ہاتھوں میں تھامیں، پہلے الفاظ دھیمے لہجے میں اور آخری الفاظ گراتے ہوئے بولے تھے کہ نرمین کی جان نکل گئی تھی، اس کی چیخنے پر وہ کانپنے لگی تھی، سانس تھم رہی تھی اور اب مزید آواز کے ساتھ رونے لگی تھی۔ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا کبیر کا یہ رویہ، جسے دیکھتے کبیر سرد تاثر کے ساتھ اسباب میں سر ہلاتا جھٹکتے اسے کھڑا کر گیا۔ ہان، ہماری بات سن ایک بار، ہم ایسا نہیں چاہتے تھے، ہم آپ کو بتانا
وہ روتے روتے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر بولی تھی، جو اب کھڑا ہوتے باہر جانے لگا تھا، لیکن نرمی کی آواز سنتے اسے کھینچتے ہوئے بازو سے تھام گیا۔ مجھے نہیں سننا اب، کیونکہ اس حساب کا کوئی فائدہ نہیں ہو، پلیز مجھ سے دور رہو فی الحال۔ میں ہرگز بھی نہیں چاہتا کہ میں غصے میں کچھ ایسا کہہ دوں جو تمہیں یا میں کبھی بھلا نہ سکے کیونکہ اپنی بہن کو اس حال میں دیکھنا میرے لیے سوہانے روح ہے کہ دو بھائی اور ایک عدد شوہر کے رہتے ہوئے بھی ہم اسے بچا نہیں سکے۔ میں اس تکلیف میں اتنا ڈوبا ہوا ہوں کہ اگر تم سے کچھ غلط کہہ بھی دیا تو محسوس نہیں کر سکوں گا، جس سے تمہیں تکلیف ہوگی، اور اس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے جتنا ہو سکے دور ہو مجھ سے۔ اس کے ناک سے ہلاتا سرد آواز میں بولتا اسے جھٹکے سے چھوٹا وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے نرمین نفی میں سر ہلاتی بے تحاشا رو رہی۔ اس کا سانس پھولنے لگا، لیکن وہ گھٹنوں میں سر دیتی یوں ہی زمین پر بیٹھی رہی۔ کبیر اسٹڈی روم سے باہر آتے کپڑے چینج کرتے والٹ چابیاں اٹھانے لگا۔ جب اس اسٹڈی روم میں نرمین کے رونے کی آواز آئی، آنکھیں میچتے ضبط کے باوجود کبیر کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا، جسے وہ انگوٹھے سے صاف کرتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ سب مرد اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھے، جبکہ شاہانہ بیگم اور اسمارہ بیگم تو وہاں سے ہلی ہی نہ تھی رات سے۔ ڈاکٹر جیسے ہی عصا کے روم سے باہر آئی تو شاہانہ بیگم اٹھتے ان کے پاس گئی۔ کیسی طبیعت ہے ہماری بیٹی؟ جی انہیں ہوش آ گیا، لیکن وہ کچھ بول نہیں تھی، آنکھیں بھی ایک بار کھول کر واپس بند کر لی ہیں۔ مینٹلی ان کے دماغ پر کافی اثر ہوا ہے، باقی سب نارمل ہے، آپ آج انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، بس کوشش کیجیے گا کہ وہ خوش رہیں اور ٹینشن بالکل نہ لیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے شاہانہ بیگم شکریہ ادا کرتی خوشی سے سر ہلاتی اندر جانے لگی، جن کے پیچھے پیچھے باقی سب بھی داخل ہوئے۔ البتہ کبیر اور فردان ابھی بھی باہر تھے۔ میں اس حال میں اسے نہیں دیکھ سکتا لالا، مجھے لگ رہا ہے میرا دل بند ہو جائے گا اپنی گڑیا کو ایسے دیکھتے۔ فردان زمین پر نظر گاڑے آنسو کو روکتے کبیر سے مخاطب ہوا۔ وہ فردان کی کیفیت اچھے سے سمجھ سکتا تھا، کیونکہ وہ خود اس کیفیت سے گزر رہا تھا۔ کبیر نے اسے ساتھی سے گلے لگاتے خود پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، جبکہ فردان بھی اس کے گلے لگتا اپنے آنسو چپکے سے اس کے کندھے سے صاف کر گیا تھا۔ کیسی ہے ہماری گڑیا؟ برہان صاحب نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے پوچھا تو وہ آہستہ سے آنکھیں کھول گئی۔ اپنے بابا کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ تیزی سے اس کے آنسو جمع ہوئے تھے۔ وہ اٹھتے ان کے سینے سے لاگی اور زور زور سے رونے لگی، جہاں تک باہر کھڑے فردان اور کبیر تک اس کی آوازیں ان کا دل چیر گئی۔ بابا آپ کہاں تھے؟ بابا ہم سب کو پکارا، بابا کوئی نہیں آیا، آپ بھی نہیں آئے۔ ہمیں آپ کے پاس رہنا ہے بابا، آپ کی چھاؤں میں رہنا ہے۔ سب برے ہیں، یہ دنیا بہت بری ہے، کوئی انسان محافظ نہیں ہے بابا، ہمیں آپ کے پاس رہنا ہے بس، آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے بابا۔ وہ روتی ہوئی بولتی سب کی آنکھیں اشکبار کر گئی کہ برہان ہرزادہ جیسے مضبوط مرد اپنی کی حالت دیکھ ضبط کھوتے بری طرح رو دیے تھے۔ اسمارہ بیگم اپنے منہ پر دوپٹہ رکھتے آنکھیں میچتی بے تحاشا رو دی تھی۔ ان کے بیٹے نے جو کیا تھا وہ اس کے لیے کبھی اسے معاف نہیں کر سکتی تھی، جبکہ باہر کر فردان اور کبھی اس کے الفاظ اور اس کے رونے کی آواز سن ضبط کے باوجود بھی اپنے آنسو روک نہ سکے۔ میں اس زرغام ہرزادہ کو نہیں چھوڑوں گا لالا، آج اسے میرے ہاتھوں کوئی نہیں بچا سکتا۔ فردان لہو رنگ آنکھوں سے بولتے پلٹنے لگا جب کبیر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ صبر کرو، اس وقت عصا کو ہم سب کی زیادہ ضرورت ہے، تم فکر نہیں کرو۔ زرغام ہرزادہ کو اس بار کوئی نہیں بخشے گا۔ کبیر عہد کرتے اپنی گڑیا سے ملنے کمرے میں داخل ہوا تھا، جو فردان ہرزادہ کے سینے سے لگی تھی۔ اس نے کسی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، نہ وہ کسی کو دیکھنا چاہتی تھی، بس وہ اپنے باپ کی چھاؤں میں رہنا چاہتی تھی۔ اس سے زیادہ محفوظ جگہ اس کے لیے کوئی نہ تھی۔ دیکھیے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ پیشنٹ کو سٹریس مت دیجیے گا، پلیز انہیں سنبھالیں، ان کی صحت کے لیے سب ٹھیک نہیں ہے۔ عصا کے رونے کی آواز سنتے ڈاکٹر کبیر سے بولی تھی، جو سر اسپات میں ہلاتا برہان ہرزادہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتا انہیں سنبھالنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھتے عصا کو نیند کا انجیکشن دیا، جس کی کچھ دیر میں ہی وہ آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی، جبکہ اس کی حالت دیکھ سب کی آنکھوں میں آنسو جمع تھے۔ شام ہوتے ہی سب اسے خان حویلی لے کر روانہ ہوئے، جو نیم غنودگی میں تھی۔ سر پر پٹی بندھی تھی، جبکہ نچلا ہونٹ پھٹا ہوا تھا، چہرہ پیلا زرد ہو رہا تھا۔ ایک رات میں وہ کھلا ہوا پھول بری طرح مرجھا گیا تھا۔ برہان ہرزادہ کی سینے سے لگی وہ حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ نرمین اور رحمہ بھاگتی ہوئی اس کے قریب گئی تھی۔ کیسی ہیں صاحب؟ رحمہ نے پوچھا تو وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔
آنکھیں نم ہونے لگی۔ اسا نے نظریں واپس جھکا لی اور اس بات میں سر ہلایا جسے دیکھ رحمہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے، جنہیں وہ صاف کرتی ایک طرف ہو گئی، جبکہ نرمین اس کی حالت دیکھ روتے روتے پلٹ گئی۔ اسے برداشت نہیں ہوا تھا اس معصوم کو اس حال میں دیکھ کر۔ اسے بستر پر لٹا کر برہان صاحب اس کے برابر میں بیٹھ گئے، جن کا ہاتھ وہ سختی سے تھامی ہوئی تھی۔ ہماری گڑیا کچھ کھائے گی؟ انہوں نے اس سے سوال کیا، جس کا اس بات میں سر ہلاتے اس نے جواب دیا تو رحمہ جلدی سے کچن میں جاتی اس کے لیے اورنج جوس لے اور نرمین اس کے لیے سوپ تیار کرنے لگی۔ وہ دونوں اس سے تفصیل سے ملنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن فی الحال وہ برہان حاجزادہ کے علاوہ ایک بار صرف شاہانہ بیگم کے گلے لگی تھی، تیسرا اس نے کوئی شخص نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ فجر سے عشاء ہو گئی تھی، وہ بنا کچھ کھائے پیے وہیں بیٹھا رہا، جب اسے اسماعیل حاجزادہ کی کال آئی، جسے دیکھ اس نے فوراً کال اٹھائی۔ کہاں ہو تم؟ سرد اور سرد آواز میں پوچھا گیا تھا۔ میں بابا، اسا کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ زرگام نے ان کا سوال نظر انداز کرتے اپنے پوچھا، تو اس کے سوال کے پیچھے چھپی طرف دیکھ اسماعیل حاجزادہ نے آنکھیں میچی۔ تم نے جو کیا زرگام، اس کے لیے تمہیں کوئی معاف نہیں کرے گا۔ وہ بچی زندہ ہے لیکن لاش بن گئی ہے۔ میں نے صرف اس لیے کال کیا تھا کہ تم آؤ اور اسے دیکھو، ساری زندگی اس اذیت سے گزر گئی۔ تم نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ کاش تم میرے بیٹے نہ ہوتے۔ اتنا کہتے اسماعیل صاحب نے فون رکھا تھا اور زرگام حاجزادہ اپنے باپ کے آخری الفاظ سنتے خاموش ہوا تھا۔ وہ اسی نفرت کا حقدار تھا۔ اسے لگا تھا جیسے اس کے دل میں کسی نے خنجر کھونپ دیا ہو۔ ضبط کرتے وہ اٹھا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔